सूरतुल जिलजाल। जिलजाल का मतलब होता है सख्त भूचाल आना। और इस सूरत के भी मक्की या मदनी होने में इख्तिलाफ है। इसमें भी एक रुकू है और 8 आयतें हैं। तो यहाँ पे क्या फरमाया जा रहा है, इस सूरत को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब हिला मारी जाएगी जमीन, हिला दिया जाना उसका। यानी यहाँ पर जिलजाल से क्या मुराद है? जिलजाल का क्या मतलब होता है? जलजल। इसमें दो मतलब वर्ड यूज हो रहे हैं ना, जे लाम और जे लाम। तो जलतुल कदम का मतलब होता है पाँव का फिसलना। ठीक है। और इसका रूट वर्ड है जा लाम लाम जलल। तो यहाँ पर जो हरूफों की तकरार होती है ना, जैसे जल जल 2 दफा आया ना, तो जब हरूफ की तकरार होती है तो उसका मतलब होता है हिलना जुलना। तो जलजला का क्या मतलब है? इधर उधर हिलना और कांपना। मुतजलजल भी हम वर्ड यूज करते हैं ना, कि इसके इरादे मुतजलजल हो गए। इस तरह का वर्ड यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है हिलना जुलना और कांपना। तो यहाँ पर जलजला से मुराद क्या है? कयामत का जलजला की तरफ इशारा किया गया है, जो दुनिया के खात्मे का ऐलान होगा। और दोबारा जी उठने के वक्त भी यही जलजला होगा। एक और जगह आता है ना, इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा। और एक और जगह आता है कुरान में, यौम तरजफुर राजिफा। तो यहाँ पर वो जलजला मुराद है, जो क्या होगा कि वो क़यामत का जलजला होगा। और क्या होगा? जमीन हिला मारी जाएगी और वो जोर जोर से कांपने लगेगी। उस पर मौजूद जितनी भी चीजें होंगी वो सारी तबाह हो जाएंगी। तो फरमाया जब हिला दी जाएगी जमीन, हिला दिया जाना उसका, यानी पूरी तरह से उसको झंझोड़ कर हिला दिया जाएगा, यानी सख्त भूचाल आएगा जलजले की वजह से। तो सारी जमीन लरज उठेगी और हर चीज टूट फूट का शिकार हो जाएगी। और ये किस वक्त होगा? जब पहला नफका फूंक दिया जाएगा, यानी जब सूर में फूंक मार दिया जाएगा, तो उस वक्त फिर जमीन लरजने लगेगी, हिलने लगेगी। व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और निकालेगी जमीन बोझ अपने। सकल का मतलब होता है बोझ। और जमीन क्या क्या निकालेगी अपने बोझ? जो उसके अंदर जितने भी मुर्दा मदफून है, जब से दुनिया बनी है कितने लोग फौत होते हैं, आए दिन हम देखते रहते हैं। अभी कब्रिस्तान की जमीन लोग लेते हैं और उसके बाद वो कब्रिस्तान भरना शुरू हो जाते हैं, और वो थोड़े ही अरसे में पूरे के पूरे भर जाते हैं। तो उसमें जितने भी मुर्दे हैं, जो भी जिंदा मौजूद हैं अभी, मतलब वो सारे जो उस नफ़े से हलाक हो जाएंगे। फिर खजाने हैं, मादनियात हैं, समंदरी मखलूक़ात हैं, बर्री मखलूक़ात हैं, मतलब बेशुमार चीजें हैं जमीन के ऊपर। पहाड़ हैं, दरख्त हैं, दरिया हैं। तो जो जो चीजें अंदर से निकल रही हैं जमीन की, जो भी उसके ऊपर है और अंदर है, यानी सारे बोझ जमीन जो है वो निकाल कर बाहर फेंक देगी। यानी जितने भी इंसान हैं वो जमीन का क्या है? वो बोझ है ना। जितने भी इंसान इसके अंदर दफन है, वो जमीन ने उनको सहारा दिया हुआ है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन जब जमीन में कयामत का जलजला आएगा तो वो सबको बाहर निकाल फेंकेगी, यानी अल्लाह के हुक्म से वो सारे के सारे मुर्दा बाहर आएंगे और जिंदा हो जाएंगे, और दूसरे नफखे में होगा। इसी तरह से जमीन के खजाने जो हैं, जैसे मैंने बताया, जितने भी मादनियात हैं, खजाने हैं, वो सारे के सारे वो भी बाहर आ जाएंगे। फिर क्या होगा? वक़ाल अल इंसानु मालाहा, और कहेगा इंसान क्या है इसको। यानी जब ऐसा करेगी जमीन तो इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया, यानी दहशत ज़दा होकर कहेगा कि ये जमीन को क्या हो गया है, क्यों ये इस तरह से हिल रही है और अपने खजाने उगल रही है। क्योंकि आज जो जमीन हमको पुरसुकून नजर आ रही है, वो अल्लाह ताला ही की वजह से। क्योंकि दुनिया में जब भी हम रहते हैं तो हमें जमीन तो पुरसुकून नजर आती है ना। हम जमीन को कहीं मेहात कहा गया, कहीं झूला कहा गया। ठीक है। और अगर छोटे मोटे कोई जलजले दुनिया में आते भी हैं तो वो बिल्कुल चंद सेकंड्स के लिए होते हैं, और वो भी पूरी जमीन पे, पूरी दुनिया में नहीं आते। एक वक्त में एक ही इलाके में या एक ही कंट्री में आते हैं। तो इंसान क्या कहेगा? दहशत ज़दा होके कहेगा कि ये जमीन को क्या हो रहा है, कि हर जगह वो जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। और कयामत का जलजला कोई आम मामूली जलजला नहीं होगा कि हल्के से झटके लगे और जलजला रुक गया। जलजला आपको कितना दहशत ज़दा कर देता है ना। जरा सा भी अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी आता है, आप कितने दहशत ज़दा हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि कयामत का जलजला जो कि रुकेगा ही नहीं, और वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर चीजें आपस में टकरा रही होंगी, और एक भूचाल आया हुआ होगा, जमीन को हिला के रख दिया जाएगा। तो उस वक्त इंसान का क्या हाल होगा? तो फरमाया कि यौम इज़िन, उस दिन, तुहद्दिसु अखबारहा, वो बयान कर देगी खबरें अपनी। यानी जो जमीन है वो अपनी सारी सारी खबरें बयान कर देगी। यानी जवाब शर्त यहाँ पर बताया जा रहा है ना, कि जब पहले लिखा है ना कि जब हिला मारी जाएगी जमीन, हिला दिया जाना उसका, और निकालेगी जमीन बोझ अपने, और कहेगा इंसान क्या है उसको। तो फिर क्या होगा? उस दिन फिर वो क्या करेगी? इंसान जब पूछेगा ना कि क्या है इसको, तो उस दिन वो बयान करेगी अपनी खबरें, कि मेरे अंदर क्या क्या हुआ। बज़ाहिर तो आपको जमीन बड़ी पुरसुकून नजर आती है, बड़ी सुकूत वाली नजर आती है ना, लेकिन उस दिन वो सारी सारी चीजें बयान कर देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें हदीस भी आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई और पूछा, जानते हो जमीन की खबरें क्या हैं?
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا یہ اس کی گواہی دے گی، کہے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، ان کے حالات میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب آپ، یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بیت المال کا سب مال اہل حقوق میں تقسیم کر دیتے اور اس کو خالی کر دیتے، تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے اور فرماتے تجھے گواہی دینا ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ خالی کیا، یعنی خیانت نہیں کری، کیونکہ زمین پہ جو جو برے کام ہوں گے، جو اچھے کام ہوں گے، وہ اس کی گواہی دے گی۔ جہاں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو زمین اس کی بھی گواہی دے گی کہ یہ بندہ جو تھا وہ اس جگہ پر نماز پڑھتا تھا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جماعت کی نماز میں نا، جب نفلیں یا سنتیں پڑھتے ہیں تو اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں، ڈائریکشن نہیں، ڈائریکشن تو ظاہر قبلے کی طرف ہی ہوتی ہے، اپنی جگہ چینج کر لیتے ہیں، جیسے سوئچ کر لیتے ہیں۔ میں اکثر تراویح میں دیکھتی تھی، پہلے تو مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ زمین جو ہے نا ہر ہر جگہ کی گواہی دے، کہ آپ نے جہاں جہاں سجدہ کیا ہوگا زمین اس کی گواہی دے گی۔ تو حضرت انس کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز حضرت انس کی روایت ہے کہ قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہوگا وہ سامنے لے آئے گی۔ اور ایک اور صحابی ہیں ربیہ، ان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، یہ تمہاری ماں ہے، جو کام بھی کوئی شخص اس پر کرے گا یہ اس کی اطلاع دے دے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع، مطلب اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، لیکن یہ زمین خود بولے گی اور خود دے گی۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان اس زمین پر جو کچھ کرتا ہے، اچھے عمل یا برے عمل، تو وہ اچھے یا برے عمل جو بھی ہم نے کیے وہ ان کاموں کی یہ زمین گواہی دے گی۔ موذن کے بارے میں آتا ہے نا کہ موذن کی اذان جتنی بھی مخلوق سنتی ہے، چاہے حجر ہو شجر ہو، تو وہ قیامت کے دن وہ درخت اور وہ پتھر اور پہاڑ ہر چیز اس موذن کے حق میں گواہی دے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے رب نے اس کو اشارہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں بظاہر چیزیں بے جان نظر آتی ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام چھپ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اکثر آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہی ہے کہ ہر چیز، یعنی درخت ہیں پہاڑ ہیں، یہ سب ویسے آپ کو کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہر ہر چیز آپ کے ہر ہر عمل کی گواہی دے گی جو اس کے سامنے یا اس کے اوپر کیا گیا ہوگا۔ تو زمین بھی ایسا ہی کرے گی، اس دن وہ ساری خبریں بیان کر دے گی، جو کچھ اس کے اوپر ہوا ہوگا، جو کام بھی جس نے بھی اس کے اوپر کیے ہوں گے وہ سارے بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے وحی کی ہے اسے، یعنی وہ ایسا کیوں کرے گی جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ یعنی یہ جو زمین کی جو قوت گویائی ہے آج آپ کو خاموش نظر آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور اس دن جو بولے گی قیامت کے دن تو یہ قوت گویائی بھی اللہ تعالیٰ ہی زمین کو عطا فرمائیں گے، تو اس میں تعجب کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے قرآن میں کئی جگہ پڑھا کہ انسانی اعضاء جو ہیں ہمارے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ قوت پیدا کر دے گا، تو زمین کو بھی اللہ تعالیٰ متکلم بنا دے گا اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی، اور اس پر جتنے بھی کام ہوئے خراب یا اچھے یا برے وہ ان سب کی گواہی دے گی۔ یومئذ، اس دن، یصدر الناس اشتاتا، لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر، یعنی قیامت کا دن جو بتایا جا رہا ہے اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے۔ یزدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹیں گے، اور وردہ کا مطلب ہوتا ہے نا وارد ہونا، یعنی وارد ہونے کی یہ ضد ہے، لوٹیں گے واپس آئیں گے، یعنی قبروں سے نکل کر یا تو حساب کی طرف جائیں گے یا پھر حساب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ اور اشتاتا کا مطلب ہوتا ہے متفرق، یعنی ٹولیاں ٹولیاں ہونا، بعض لوگ وہاں بے خوف ہوں گے، بعض لوگ خوفزدہ ہوں گے، بعض کے رنگ سفید ہوں گے، یعنی یہ جنتیوں کی نشانی ہے کہ وہ خوش ہوں گے تو ان کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی، اور بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ اس اعمال کی سیاہی ہوگی اور اپنے انجام سے، تو یہ ان کے جہنمی ہونے کی علامت بھی ہوگی۔ اور بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا، بعض کا بائیں جانب ہوگا، تو یہ گروہ جو ہوں گے وہ مختلف مذاہب سے، مختلف ادیان سے اور مختلف اعمال اور افعال کی بنا پر ہوں گے۔ تو یہ جو اشتات کا ورڈ ہے نا یہ اسی لیے کہ آج تو آپ کو لوگ اکٹھے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، ہر شخص الگ الگ ہو کر لوٹے گا۔ لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمال اپنے، یعنی ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے، یعنی زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی کہ یہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھا دے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی پیچھے زمین کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہ اسی سے ریلیٹڈ آیت ہے کہ ان کو پھر
زمین جو جو اعمال بتائے گی وہ سارے اعمال پھر ان کو دکھا دیے جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو کوئی عمل کرے گا وزن برابر ذرے کے بھلائی کے، وہ دیکھ لے گا اس کو. اور ذرہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، یعنی بہت ہی باریک سا پارٹیکل جو آگے ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. چھوٹی چھوٹی جو چونٹیاں ہوتی ہیں نا ان کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے. اور یہاں پر مسقال کا ورڈ یوز ہوا. مسقال جو ہے وہ ثقل یا بوجھ کو کہتے ہیں، یعنی وزن بھی. اور جب میم لگ جاتا ہے نا تو مفعال، یعنی مفعال کے وزن پر یہ مسقال لکھا ہوا ہے نا، تو جب میم لگ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ معلوم کرنے کا آلہ. ٹھیک ہے، یہ بھی میننگ ہے اس کا. وزن بوجھ بھی اس کا میننگ ہے، اور پھر یا پھر بوجھ معلوم کرنے کا آلہ. تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، یعنی بالکل ذرہ کتنا سا ہوتا ہے کہ وہ فردر ڈیوائڈ نہ ہو سکے، اتنا چھوٹا پارٹیکل، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. یعنی اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا، اور اس چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی اس کو جزا دی جائے گی. اور اس وقت ہم سوچیں گے کہ کاش ہم نے یہ عمل دنیا میں کر لیے ہوتے تو ہمارے پاس آج کتنے سارے اعمال جمع ہو جاتے. آج ہم بہت سی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا ان کا چھوٹے ہونے کی وجہ سے، کہ چھوٹی نیکیاں چھوڑ کر ہم بڑی نیکیوں کی تلاش میں بھاگتے ہیں. لیکن وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی وہاں پر آپ کو بہت زیادہ اجر دینے والی ہوں گی. اور اسی طرح سے فرمایا، جیسے فرمایا کہ جو کوئی عمل کرے گا عمل کرے گا ذرے برابر بھی خیرن یعنی بھلائی کے، وہ اس کو دیکھ لے گا. یا رہو یعنی وہ دیکھ لے گا، اس کی جزا پالے گا. اس کے برعکس وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کرے گا مثقالہ وزن برابر ذرتن ذرے کے شرًا یرہ برائی کے، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. یعنی جس نے اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، یعنی اس پر سخت پشیمان ہوگا. اور یہاں پہ ذرے کی تھوڑی سی اور ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی کہ انسان جب ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے تو اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے وہ بھی ایک ذرہ ہے. اور بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاؤں میں اگر گرد و غبار کے جو ذرات نظر آتے ہیں وہ ایک ذرہ ہے. یعنی بہت چھوٹا سا، آپ سوچیں جتنا بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چیز ہو سکتی ہے، اتنی بھی نیکی اور بدی کو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کر دے گا.